میں 50 سال کا ہوں اور ہر رات اپنی 30 بیویوں کو ایک ہی گھر میں کیسے خوش رکھتا ہوں، یہ راز جان کر آپ کے ہوش فنا ہو جائیں گے۔ میرا نام سلمہ ہے۔ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھی۔ میری عمر 10 سال تھی۔ ہمارے گاؤں میں آج بھی لوگ بالکل جہالت والی زندگی جی رہے تھے۔ ہمارے گاؤں میں تعلیم حاصل کرنے پر بھی پابندیاں آئی تھیں اور لڑکیوں کا پیدا ہونا بہت معیوب سمجھا جاتا تھا۔ یہ تو پیدا ہوتے ہی ان کو دفن کر دیا جاتا، نہیں تو ان کو ایک ظلم و ستم والی روک ٹوک پابندیوں سے بھرپور زندگی جینی پڑتی، یہاں تک کہ ان کے عزت و آبرو کی حفاظت نہیں تھی۔ ہمارے گاؤں میں چوری ڈکیتی شراب نوشی وغیرہ سب عام تھے۔ یہاں کوئی ایسا قانون نافذ کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ کب کس کے ساتھ کیا ہو جائے کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ میں اپنے 10 سال کی چھوٹی سی عمر میں بہت کچھ ایسی زندگی کے کٹھن لمحوں کو دیکھ چکی تھی۔ ہمارے پڑوس میں ہی میرے تایا اور تائی کا گھر تھا۔ ماشاءاللہ ان کے گھر میں 4 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا جس کا نام اسد تھا۔ اس کی عمر 18 سال تھی۔ اس کی 2 بہنیں اس سے چھوٹی اور 2 بہنیں بڑی تھیں۔ میری ماں لوگوں کے گھر کا کام کاج کرتی تھی اور باپ کھیتوں میں ہل چلاتا، اسی لیے دونوں سویرے گھر سے نکل جاتے اور میں ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میرے لیے بہت فکر مند رہتے تھے۔ مجھے سویرے ہی تایا کے گھر چھوڑ دیتے اور رات کو جب واپس آتے مجھے اپنے ساتھ لے جاتے۔ یوں سمجھو میرا پورا دن تایا کے بچوں کے ساتھ ہی گزر جاتا۔ سب میرا وہاں بہت خیال رکھتے اور مجھے اپنی ہی بہن بھائیوں جیسا رکھتے۔ تایا تائی بھی بہت اچھے تھے۔ اسد تایا کے ساتھ کھیتوں میں کام کرنے جاتا تھا، لیکن رات بھر چھپ چھپ کر کتابیں پڑھتا۔ اس کو پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا۔ ہمارے گاؤں میں بہت غربت تھی۔ کوئی ایک وقت کا کھانا کھاتا تو کوئی پھٹے پرانے کپڑوں سے گزارا کرتا۔ ایک دن میرے تایا بہت بیمار ہو گئے۔ پورا گھر ان کے اکیلے کی کمائی پر گزر بسر کر رہا تھا۔ اب ساری ذمہ داری اسد کے کندھوں پر آ گئی تھی۔ 4 جوان بہنیں، گھر کا سارا خرچہ اور تایا کی دوائیوں کا خرچہ۔ آہستہ آہستہ اسد کا گھر قرضوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ وہ اب تایا کی جگہ کھیتوں میں کام کر رہا تھا۔ جو کچھ کما کر لاتا گھر میں خرچ ہو جاتا اور تایا کا علاج قرضوں سے چل رہا تھا۔ اس کی بہنیں ساتھ دیتی بھی تو کیسے نہ تو وہ پڑھی لکھی تھیں اور دوسری طرف گاؤں کے حالات بگڑتے جا رہے تھے۔ چوری چکاری، لوٹ مار، لڑکیوں کی عزت کو خطرہ، لڑکیوں کی زندگیاں جیسے بس گھروں میں ہی قید تھیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے ماں باپ کے لیے بوجھ ثابت ہوتی۔ اسد مجھ سے عمر میں کافی بڑا تھا، لیکن ہماری اچھی بات چیت تھی۔ وہ اکثر کہتا کہ میں پڑھ لکھ کر کچھ کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ گھر کے حالات سے مجبور۔ اب تایا کی حالت کافی بگڑ چکی تھی۔ ان کو سانس نہیں آ رہی تھی۔ میری تائی ان کو پانی پلا رہی تھی۔ بھائی جلدی جاؤ، ڈاکٹر کو لے آؤ۔ شمائلہ بھاگ کر اسد کو بلا کر لائی۔ اتنی دیر میں اسد ڈاکٹر کو گھر لایا۔ تایا فوت ہو چکے تھے۔ شمائلہ، فائزہ، کرن اور نسرین چاروں اسد سے گلے لگ کر رو رہی تھیں۔ وہ اکیلا بہنوں کو سنبھال رہا تھا اور تائی کو تو کافی صدمہ ہوا تھا۔ وہ چپ چاپ ایک طرف کھڑی تھیں۔ خیر ایسے دن گزر گئے۔ تایا کے جانے کے بعد سب بہت مایوس ہو گئے تھے۔ میرے ابا اور امی بھی ان کے لیے کچھ نہ کر سکے، صرف تسلی دیتے تھے۔ وہ بھی حالات کے آگے مجبور تھے۔ ایک دن فائزہ کے سسرال والے آئے اور بولے، 1 مہینے کے اندر اندر ہمیں شادی کرنی ہے، اور ڈھیر سارے جہیز کی ڈیمانڈ کر دی اور بولے نہیں تو اپنی بہن اپنے گھر رکھو، ہم یہ رشتہ توڑ دیں گے۔ بیچارہ اسد محنت کرتا اپنی بہن کے لیے جہیز جمع کرنے میں، اس نے دن رات ایک کر دیے، لیکن اس کے سسرال والوں کی ڈیمانڈ بڑھتی گئی اور آخرکار وہ رشتہ توڑ کر چلے گئے۔ اور شرمندگی اور گاؤں والوں کے طنزیہ الفاظوں سے تنگ آ کر فائزہ نے زہر کھا کر خودکشی کر لی۔ ابھی تو اسد ہمت کر کے اپنے گھر والوں کو سہارا دے رہا تھا، اتنے میں ایک جوان بہن کی موت۔ تائی کو سنبھالنے کے لیے کسی میں اتنی ہمت نہ تھی۔ ان کا صدمے سے برا حال تھا۔ کچھ دن بعد وہ بھی فوت ہو گئیں۔ اسد کو میں نے اور امی ابو نے بہت سمجھایا کہ تم ہمت ہار گئے تو تمہاری بہن کس کے سہارے جئیں گی۔ وہ تو بس اندر سے ٹوٹ رہا تھا۔ میں اس کو تسلیاں دیتی، سمجھاتی اور اس کا پورا ساتھ دیتی۔ اس کو کتابیں لا لا کر دیتی۔ چھپ کر اس نے جیسے تیسے کر کے اپنی ایک اور بہن کرن کی شادی کر دی۔ وہ اپنے گھر میں کچھ عرصہ خوش رہ سکی، پھر اس کے سسرال والوں نے بچہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کا جینا حرام کر دیا۔ اس کو طرح طرح کے الزامات دیتے۔ وہ بیچاری ایسی لاچاروں والی زندگی گزار رہی تھی۔ ایک دن اس کے شوہر نے اس کو اتنا مارا پیٹا
کہ وہ سیڑھیوں سے گر گئی اور جب اس کو اسپتال لے جایا گیا وہ بے ہوش تھی۔ 4 دن تک اسے ہوش نہیں آیا، لیکن وہ پھر بھی زندگی کی جنگ ہار گئی۔ اسد نے اس کے شوہر اور سسرال والوں کو بہت بے عزت کیا، لیکن گاؤں میں کوئی اس کی پکار سننے والا نہیں تھا۔ وہ ہمت باندھے اپنی 2 بہنوں کو زندگی کی ہر خوشی دینا چاہتا تھا، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن اسد کو کھیتوں میں دیر ہو گئی، رات کافی ہو چکی تھی۔ اسد کے گھر چور ڈکیت گھس گئے۔ نسرین اور شمائلہ ایک کمرے میں بند سہمی بیٹھی رہیں، لیکن چوروں نے پورا گھر لوٹ لیا اور ساتھ ساتھ اس کی دونوں بہنوں کی عزت کو بھی پامال کر دیا اور ان کا قتل کر کے فرار ہو گئے۔ اسد جب گھر پہنچا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ دونوں بہنوں کی لاشیں دیکھ کر وہ اب بالکل ٹوٹ چکا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میری آنکھوں کے سامنے میرے سارے اپنے چلے گئے۔ اسد زوروں کی طرح رو رہا تھا اور کہتا یہ سب کیا ہو گیا، میرا پورا گھر اجڑ گیا اور یہاں ہماری فریاد سننے والا کوئی نہیں۔ سلمہ میں کیسے اکیلے جیوں گا، میں بھی مر جانا چاہتا ہوں۔ میں اس کو دیکھ کر رو پڑی اور بولی خدا پر بھروسہ رکھو اسد، اللہ کو کبھی تو ہمارے حالات پر رحم آ کر رہے گا۔ رات ایسے ہی گزر گئی اور صبح ہوتے ہی کسی نے آ کر ہمارے دروازے پر دستک دی اور کہا اسد نے کنویں میں کود کر اپنی جان دے دی۔ بس یہ الفاظ جیسے میرے کانوں تک گئے، میں نے جیسے جینا ہی بھول گئی تھی۔ سارا دن چپ چاپ اپنے کمرے میں پڑی رہتی، نہ کھانے کا ہوش مجھے، نہ پینے کا ہوش۔ امی ابو مجھے بہت سمجھاتے، میں چپ ہو کر سب کچھ سنتی رہتی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سب بدل جاتا ہے۔ جانے والے چلے جاتے ہیں، بس یادیں چھوڑ جاتے ہیں۔ میں آہستہ آہستہ اپنی زندگی میں واپس آ گئی۔ میں نے پھر سے جینا شروع کر دیا۔ بس دل میں لگی کچھ زندگی کے دیے ایسے زخم تھے جو کبھی نہیں بھر سکتے تھے۔ مجھے اپنے تایا تائی، وہ ہنستا کھیلتا گھر آنکھوں کے سامنے آج بھی یاد آتا۔ جو کچھ ہوا وہ ایک بھیانک خواب لگتا تھا۔ زندگی کے 6 سال کب گزر گئے پتہ ہی نہ چلا۔ 16 سال کی عمر میں میری شادی کر دی گئی۔ باقی لڑکیوں کی طرح میری آنکھوں نے کچھ خواب سجا رکھے تھے، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ خواب دیکھنا ہمارے جیسی لڑکیوں کی قسمت میں کہاں۔ ماں باپ نے تو شادی کر کے اپنا بوجھ اتار دیا اور میری زندگی جیسے جہنم بن کے رہ گئی۔ شادی کی پہلی رات میں دلہن بنی اپنے شوہر کے آنے کی منتظر تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آگے میری قسمت مجھے اور کیا کیا دکھانے والی ہے۔ جیسے دروازہ کھلا، میرے شوہر نے جیسے اندر قدم رکھا، میرا دل دھڑکنے لگا۔ وہ آ کر بستر پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر خاموشی کا عالم تھا۔ مجھے عجیب لگا۔ میں نے اپنا گھونگھٹ جیسے اٹھایا، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ شراب کی بوتل لیے بیٹھا تھا اور شراب کے نشے میں دھت تھا، اور میرا ہاتھ پکڑ کر میرا دوپٹہ ہٹا دیا اور بولا میری رانی تو بہت ہی خوبصورت ہے۔ بس میری تو جیسے روح ہی مر گئی۔ وہ لمحہ ایسا ہوگا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میں نے جیسے تیسے دل پر پتھر رکھ کر رات گزار دی۔ صبح جب میں اپنے گھر گئی تو ماں سے گلے لگ کر خوب روئی۔ میری آنکھوں سے آنسو جارے تھے، میری ہچکیاں بندھی ہوئی تھیں۔ رو رو کر ماں سے کہہ رہی تھی امی آپ نے میرے ساتھ یہ کیا کیا؟ وہ شراب کا عادی ہے اور نہ جانے کون کون سی بری عادتوں کا بھی عادی ہوگا۔ کیا سوچ کر آپ نے شادی کر دی؟ میں کیسے اس کے ساتھ زندگی گزار سکوں گی؟ بس چپ کرو، رونا دھونا بند کرو۔ اتنے میں غصے سے ابا کی آواز آئی، ہم نے جو کچھ فیصلہ کیا سوچ سمجھ کر کیا ہے، اب تم ہمارے لیے پرائی ہو، ہم نے تمہیں بدا کر دیا ہے۔ یہ سن کر میں زاروں کی طرح رو پڑی۔ ابا چلے گئے اور ماں مجھے سمجھاتی رہی بیٹا تمہارے شوہر کے آگے پیچھے کوئی نہیں، وہ اکیلا ہے، تم اس کو پیار محبت سے اپنا کر لو گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ امی مجھے طرح طرح سے تسلیاں دیتی رہیں۔ اتنی دیر میں میرا شوہر شراب کے نشے میں آ گیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر بولا چل گھر چل، تو یہاں کس کی اجازت سے آئی ہے؟ تیرا گھر اب یہ نہیں وہ ہے۔ میں پھر سہم گئی۔ وہ مجھے گھسیٹ کر اپنے گھر لے گیا۔ میں تو زندگی سے جیسے ہار چکی تھی۔ میں ایک زندہ لاش بن کر اس آدمی کے ساتھ رہ رہی تھی۔ میں دن بھر گھر کے کام میں مصروف رہتی، وہ رات کو شراب کے نشے میں آ کر میرے ساتھ مار پیٹ کرتا، چوری کرتا، ڈکیتی کرتا۔ میں اس کو بہت سمجھاتی لیکن وہ میری ایک نہیں سنتا۔ کما کر تھوڑا بہت جو کچھ لاتا وہ جوئے میں ہار جاتا۔ تھوڑے عرصے میں امید سے ہو گئی۔ مجھے محسوس ہوا کہ شاید امید کی کرن اب بھی باقی ہے۔ بچے کی خبر سن کر وہ کچھ ٹھیک ہونے کی کوشش کرے گا،
لیکن اس کے کانوں میں جوں تک نہ رینگی۔ یہ خبر سن کر بھی وہ میرے ساتھ ویسے برتاؤ کرتا۔ میری حالت کافی بگڑ رہی تھی۔ وہ مجھے اس حال میں بھی چھوڑ کر جوا کھیلنے چلا جاتا۔ میں روتی رہی، چیختی چلاتی رہی۔ خدا نے میری فریاد سن لی۔ شاید میں سوچ رہی تھی جب میں نے سامنے اپنی ماں کو دیکھا۔ وہ مجھے ہسپتال لے گئی۔ میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا اور جینے کا سہارا اور کچھ مقصد نظر آیا۔ اس کو جیسے میں نے اپنی گود میں لیا، میں پل بھر کے لیے اپنی ساری زندگی کی تکلیفیں بھول بیٹھی۔ میری ماں نے پھر سمجھایا، میرے دل میں پھر ایک امید جگا دی کہ تیرا شوہر اب نرم پڑ جائے گا اس بچے کو دیکھ کر۔ جیسے میں گھر گئی، اس نے ایک نظر بھر کر بھی اپنے بچے کی طرف نہیں دیکھا۔ میرا دل کانپ گیا کہ کیا باپ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ وہ ہر روز نشے میں دھتا تھا، مجھے مارتا پیٹتا۔ وہی زندگی میری مجھے لگتا تھا مقدر بن گئی تھی۔ میں دل پر پتھر رکھ کر اس منحوس آدمی کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی۔ میرا بچہ بھوک سے روتا رہتا، گھر کا تمام راشن ختم ہو گیا۔ میری ماں چھپ چھپ کر میری تھوڑی بہت مدد کر جاتی تھی۔ اسی طرح 2 سال بعد میں پھر سے ایک بار امید سے ہو گئی۔ میرا دل پھر امیدیں لگا بیٹھا۔ میں خدا سے ہاتھ اٹھا اٹھا کر اپنے شوہر کے سدھر جانے کی فریاد رو رو کر کرتی، پر نہ جانے میری قسمت میں آگے کیا لکھا تھا۔ میرے گھر بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ سوچا بیٹی کے لیے تو باپ کا دل موم پڑ جاتا ہے، یہی میرے شوہر کو سیدھی راہ پر لائے گی۔ ان کا رویہ میرے ساتھ اب بھی وہی تھا۔ میرا دل خون کے آنسو روتا تھا، پر بچوں کا منہ دیکھ کر مجھے جینے کی آس مل جاتی۔ میں لوگوں کے گھر جا کر سارا دن ان کے جھاڑو برتن اور یہ سب کام کر کے بچوں کا پیٹ پال رہی تھی۔ میرا شوہر آج بھی وہی تھا۔ اس کو نشے کی اتنی عادت ہو گئی تھی، میں بچوں کے لیے جو کچھ سامان گھر لاتی وہ بیچ کر سارے پیسے نشے میں اڑا دیتا۔ میں کہتی شرم کر، تجھے اپنے معصوم بچوں کا خیال نہیں آتا۔ وہ مجھے مارتا پیٹتا اور گھر سے چلا جاتا۔ زندگی ایسے گزر رہی تھی۔ میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ میرا دل کانپ گیا۔ میں نے دروازہ جیسے کھولا، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ ایک شخص نے جیسی اطلاع دی کہ ایکسیڈنٹ میں آپ کے شوہر کی موت ہو گئی ہے۔ میں زمین پر گر پڑی اور زور زور سے چیخیں مار کر رونے لگی۔ میرا صبر اب جواب دے چکا تھا۔ میں نے جھولی پھیلائی اور فریاد کی، یا اللہ، اور کتنی آزمائشیں باقی ہیں، مجھ پر رحم کر۔ میرے مالک، میں نے کیا کچھ غم برداشت نہیں کیے؟ میں بچوں کو اکیلے کیسے پالوں گی؟ اور میں رو رو کر بے ہوش ہو گئی۔ میں اپنی ماں کے گھر آ گئی۔ کچھ مہینے وہیں گزارے، لیکن عورتوں کی فریاد کوئی نہیں سنتا۔ روزانہ باپ کے طعنے برداشت کرتی۔ باہر ایک بیوہ کی کیا عزت ہوتی ہے، لوگ منحوس کہہ کے کام کاج بھی نہیں کرواتے، گھر سے نکال دیتے۔ ایک دن میری ماں نے تنگ آ کر کہا، بیٹی تو شہر چلی جا، وہاں میری جان پہچان کا کوئی ہے، وہ تیری مدد ضرور کرے گا۔ تجھے اپنے بچوں کے لیے جانا ہوگا، ان کو تو اس جہالت کے ماحول میں کیسے پالے گی؟ بہرحال مجھے چھپ چھپا کر میری ماں نے بچوں کے ساتھ شہر بھیج دیا۔ مجھے تو مرد ذات سے جیسے نفرت سی ہو گئی تھی اور کسی پر بھروسہ کرنے کو دل گوارا نہیں کرتا تھا۔ میری زندگی کی ایک نئی شروعات کچھ اس طرح ہوئی۔ شہر آ کر میں نے گھروں میں وہی جھاڑو پوچھا، برتن، یہ سب کرنا شروع کر دیا۔ میں ایک بوڑھی عورت کے گھر رہ رہی تھی، اس کا کوئی نہیں تھا۔ اس نے اپنے سہارے کے لیے مجھے گھر میں رکھ لیا۔ سالوں گزرتے رہے، بچے بھی اب بڑے ہو رہے تھے۔ اب اتنے کم پیسوں میں گزارا کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ مجھے اچانک سے اماں کی بات یاد آ گئی۔ میں نے جلدی سے اپنے کپڑوں کا صندوق کھولا۔ اس میں ایک پرچی پر پتہ لکھا تھا۔ میرے ذہن میں روتی ہوئی ماں کے الفاظ گھوم رہے تھے کہ بیٹی، وہ تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ وہ میری ماں کا جان پہچان کا کوئی تھا۔ میں اس پتے کے ذریعے وہاں پہنچ گئی۔ وہاں تو اتنی بڑی حویلی تھی، دیکھتے ہی میرے تو ہوش اڑ گئے۔ چوکی دار نے میرا نام پوچھا اور اندر خبر دی کہ سلمہ بیگم اپنے 2 بچوں کے ساتھ آئی ہیں اور مالک سے ملنا چاہتی ہیں۔ میں مالک سے تو نہ مل سکی، لیکن میرے رہنے کے لیے خوبصورت اور بہت بڑا کمرہ دیا۔ میری خوب مہمان نوازی کی گئی۔ پھر کچھ دیر بعد مجھے نوکر نے کہا کہ آپ جلدی سے کھانے کی میز پر تشریف لے آئیں۔ میں اتنی خوبصورت حویلی دیکھ کر دنگ رہ گئی، اور میری اتنی خاطر تواضع کہ کھانے کے لیے میز پر بلایا جا رہا ہے۔ مجھے یہ سب ایک زندگی کا حسین خواب محسوس ہو رہا تھا۔ آخر میں بچوں کے ساتھ کھانے کی میز پر تشریف لے گئی۔ مجھے وہاں کچھ خواتین کی چہل پہل کی آواز آنے لگی۔ بہت بڑی میز تھی۔ کچھ خواتین نے میرا استقبال کیا، مجھے آرام سے وہاں بٹھایا اور 2 خواتین میرے بچوں کو لے کر ان کے ساتھ کھیلنے لگیں، اور تقریباً 25 یا 30 خواتین
ایک ساتھ ایک ہی میز پر کھانا کھا رہی تھیں اور آپس میں اپنے اپنے شوہروں کی ہنس کر خوش مزاجی سے تعریفیں کر رہے تھے۔ مجھے ان کی باتیں سن کر حیرانگی سی محسوس ہوئی کہ کوئی مرد ذات اتنی اچھی کیسے ہو سکتی ہے، کیونکہ اب تک کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسی واہیات اور جاہل مرد دیکھے، مجھے تو مردوں کا نام سن کر ہی آنکھوں میں خون اتر آتا۔ خیر، مجھے ایسا لگا وہ سب بھی یہاں میری طرح مہمان ہیں، لیکن میری قسمت تو میرے ساتھ اب کچھ ایسا کرنے والی تھی کہ میں نے کبھی خواب میں بھی ایسا تصور نہ کیا ہوگا۔ میں نے پوچھا، یہاں کے مالک کون ہیں؟ مجھے ان سے ملنا ہے، مجھے ان کی ضرورت ہے۔ ایک خاتون نے میرا سارا حال احوال پوچھا۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اپنی زندگی کی تلخ حقیقت میں سب کے سامنے بیان کر رہی تھی۔ سب نے میرا ساتھ دیا، مجھے تسلی دی، اور اتنی دیر میں وہاں کسی کا ٹیلی فون آیا تو پتہ چلا کل مالک آئیں گے۔ سب خوشی خوشی اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ مجھے بھی آرام کرنے کو کہا۔ سب کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا۔ اگلی صبح وہی کچھ خواتین مجھے تیار کرنے لگیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں مجھے وہاں حال کمرے میں لے جایا گیا۔ وہاں ایک مولوی کو دیکھ کر میری تو جان ہی نکل گئی، اور ایک آدمی صحرا باندھے میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میرا زبردستی نکاح پڑھا دیا گیا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی سسک سسک کر رو رہی تھی، اور پھر سے مجھے مرد ذات سے نفرت ہونے لگی۔ نہ جانے وہ کون شخص تھا جس سے میرا نکاح کروایا گیا۔ اتنی دیر میں وہاں ایک نوکرانی آئی، اس سے میرے رونے پر ترس آ گیا۔ وہ پیار سے بولی، آپ گھبرائیں نہیں، آپ کا نکاح یہاں کے مالک سے ہوا ہے، وہ بہت اچھے ہیں، آپ کو مالکن بنا کر رکھیں گے۔ باقی سب کی طرح میری تو جان ہی اٹک گئی۔ یہ سن کر میں غصے سے بولی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ بولی، ہاں، وہ ساری خواتین ہمارے مالک کی بیویاں ہیں، انہوں نے 30 نکاح کیے ہیں، ماشاءاللہ، سب بہت خوش ہیں مالک کے ساتھ۔ میرے تو ہوش ہی اڑ گئے اس کی بات سن کر، اور اپنی قسمت پر آج پھر سے افسوس ہوا کہ یہ قسمت نے میرے ساتھ کیا نیا کھیل کھیلا۔ میں نے اب تک اس آدمی کا چہرہ تک نہ دیکھا جو میرا خامند بن چکا تھا۔ میرے بچوں کو شہر کے بہت بڑے اسکول میں داخل کروا دیا گیا، اور وہ تمام سہولتیں میرے بچوں کو ملتی رہیں جو میں خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میری زندگی جیسے تیسے حویلی میں گم ہو گئی تھی۔ بچوں کی خاطر چپ ضرور تھی، لیکن میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ آدمی کا میں قتل کر ڈالوں جس نے میرے ساتھ زبردستی نکاح کر ڈالا۔ مجھے اسے دیکھنا تھا کہ آخر وہ ہے کون۔ آہستہ آہستہ میری بھی ساری خواتین سے دوستی ہو گئی، اور مجھے اب سمجھ آیا کہ اس دن کھانے کے میز پر وہ تمام خواتین اپنے شوہروں کی تعریف کر رہی تھیں۔ دراصل وہ ایک ہی شخص ہے۔ میرے ذہن میں لاکھوں سوال گھوم رہے تھے۔ ان میں کچھ خواتین عمر میں زیادہ، کچھ بہت کم عمر، کچھ میری ہم عمر تھیں۔ میں عجیب کشمکش میں گم تھی کہ یہ سب کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ ایک دن ایک خاتون سے میں نے مالک کے بارے میں پوچھا، وہ گھبرا سی گئی۔ میں بولی اس کا ہاتھ پکڑ کے کہ مجھے اللہ کے واسطے کچھ تو بتاؤ، میرا شوہر کون ہے، کیا کرتا ہے، تم سب اس کے نکاح میں یہاں اتنی خوش ایک ساتھ کیسے رہ سکتی ہو، تمہیں مرد ذات سے کبھی نفرت نہیں ہوئی؟ وہ ہاتھ چھڑا کر بولی، خبردار، وہ ہمارے خاوند ہیں اور ہم ساری زندگی ان کے قدموں میں پڑے رہنے کے لیے بھی تیار ہے، ان کے ہم پر ڈھیروں احسانات ہیں۔ وہ وہاں سے غصے میں چلی گئی۔ میں رات کو اکیلی کمرے میں ادھر ادھر ٹہل رہی تھی کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میرے ذہن میں ہزاروں سوال تھے کہ کیا میری امی یہ سب جانتی تھی؟ کیا وہ آدمی جو اس پوری حویلی کا اکیلا اکلوتا مالک ہے، آخر اس نے ان سب عورتوں پر ایسا بھی کیا احسانات کیے ہیں کہ وہ ایک ساتھ 30 خواتین ایک ہی چھت کے نیچے ایک ہی گھر میں اس آدمی کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی جی رہی ہیں؟ انہیں کبھی ایک دوسرے سے حسد نہیں ہوتا؟ کیا وہ کوئی جادوگر ہے جس نے اپنے جادو سے سب کو قابو میں کر رکھا ہے؟ نہیں، میں جھٹ سے گھبرا گئی۔ مجھے اپنے بچوں کو بچانا ہوگا، مجھے سچ کا پتہ لگانا ہوگا۔ میں چھپ کر ایک کمرے میں گئی، باہر سے جھانکا تو اس کو نوکر سونے کے زیورات اور قیمتی تحفے دے رہا تھا کہ مالک نے آپ کے لیے بھیجے ہیں۔ میں جھٹ سے دوسرے کے کمرے کی طرف گئی، وہاں بھی نوکر یہی دے رہا تھا۔ میں باری باری سب کے کمرے میں دیکھ کر آئی، سب جگہ یہی صورتحال تھی۔ میں گھبرا کر جلدی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگلی صبح میں حویلی کے کاموں میں پھر گم ہو گئی۔ پھر رات میں نے ایک کمرے میں جھانکا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ نوکر پھر کافی ساری نقدی رقم اور تحائف اس خاتون کو پیش کر رہا تھا۔ پھر باری باری میں چھپ کر سب کے کمرے میں گئی، آج بھی یہی صورتحال تھی۔ میں جھٹ سے واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے اس آدمی سے اور نفرت ہونے لگی کہ آخر کر کیا رہا ہے۔
میرے ذہن میں پھر سوال آنے لگے کہ یہ خواتین سب لالچی ہیں جو اس آدمی پر اتنی جان نچھاور کرتی ہیں۔ میرے ذہن میں ایک دم آیا کہ میں بھی لالچی ہوں۔ اپنے بچوں کے خراجات پورے ہوتا دیکھ کر یہاں حویلی کی رنگینیوں میں گم ہو گئی۔ میں نے خود کو جھڑکا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میرے ساتھ تو یہ سب زبردستی ہوا ہے۔ پھر اچانک خیال آیا، کیا یہ ممکن ہے کہ ان سب خواتین کو بھی یہاں زبردستی رکھا گیا ہو اور وہ یہاں قیدی بن کر اس آدمی کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوں۔ میں صوفے پر بیٹھ گئی۔ میرا دل ہل گیا کہ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ میں سب کو ضرور بچا کر یہاں سے آزاد کرواؤں گی۔ کیا پتا میری قسمت مجھے یہاں ان سب کی مدد کرنے لائی ہے۔ میں نے ٹھان لیا تھا میں ساری بات سے پردہ اٹھا کر رہوں گی۔ میرے بہت اصرار کرنے پر مالک یعنی میرا خاوند مجھ سے ملاقات کے لیے راضی ہو گیا۔ اگلے روز وہ چہرہ ڈھانپ کر میرے سامنے کھڑا تھا اور حویلی کے اس خفیہ کمرے میں ہم دونوں اکیلے تنہا تھے۔ میرا دل کانپ رہا تھا کہ نہ جانے اگلے لمحے میرے ساتھ یہاں کیا کرنے والا ہے۔ میرے کانوں میں ایک پیار بھرے لہجے میں آواز آئی کہ میں ایک 50 سال کا آدمی ہوں اور ہر رات اپنی 30 بیویوں کو ایک ہی گھر میں کیسے خوش رکھتا ہوں، یہ راز جان کر آپ کے ہوش فنا ہو جائیں گے۔ مجھے سن کر آواز جانی پہچانی سی لگی۔ میں گھبرا کر بولی، کون ہو تم؟ کیسے مرد ہو تم؟ یہ کیا کوئی جادوگر ہو؟ مجھے سارا سچ بتاؤ، میں جاننا چاہتی ہوں آخر اس حویلی کی چہل پہل میں ایسا کیا راز دفن ہے۔ میں نے اس سے ہزاروں سوال کر ڈالے۔ کچھ دیر وہ چپ کھڑا میرے سارے سوال سنتا رہا۔ اگلے ہی پل میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا جب اس نے اپنا چہرہ مجھے دکھایا۔ میرے تو واقعی ہوش فنا ہوتے رہے۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ میں اس کو دیکھ کر سہم سی گئی۔ میری زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میں اس کو دیکھ کر رو پڑی۔ وہ پانی کا گلاس میرے ہاتھ میں دیکھ کر پیار سے بولا، میں سب بتاتا ہوں۔ میں نے پانی پیا اور وہیں بیٹھ گئی۔ میری زبان سے نکلا، اسد تم یہاں کیا کر رہے ہو اور یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میرا سر پھٹ رہا ہے، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ مجھے دیکھ کر رونے لگا اور بولا، سلمیٰ میں تمہارا سالوں سے منتظر تھا۔ خدا نے میری فریاد سن لی ہے۔ میرے نیک کمال میرے کام آ گئے۔ میری قسمت پر آج مجھے رشک آ رہا ہے۔ میں روتی ہوئی بولی، کیا مطلب ہے؟ میری کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سالوں بعد مجھے زندگی کے اس لمحے یہاں ایسے، اور یہ 30 بیویوں کا راز۔ وہ بولا، میں اس دن کنویں میں گر کر مرا نہیں تھا۔ میں نے جھوٹ بلوایا تھا کہ آپ لوگ مجھے نہیں ڈھونڈ سکو۔ میں سب کچھ چھوڑ کر شہر آ گیا تھا۔ میں نے یہاں جوتے پالش کر کے، سبزی بیچ کر، چھوٹے موٹے کام کر کے، محنت مزدوری کر کے نئی زندگی شروع کی اور ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی بھی۔ پھر اللہ نے مجھے وہ مقام دیا۔ میرے وہ زخم آج بھی تازہ ہیں۔ تم جانتی ہو کیسے میں نے اپنا پورا خاندان کھو دیا۔ میرے اللہ نے مجھے اچھائی کا اجر اس طرح دیا، مجھے زندگی اس موڑ پر لے آئی۔ دولت، شہرت سب حاصل ہو گیا اور ایک آخری خواہش تو مل گئی۔ قسمت کا یہ موڑ بھی کیسا آیا جانتا ہوں تم مجھ سے نفرت کرتی ہو۔ میں نے دھوکے سے نکاح کیا تھا، لیکن اگر میں سچائی بتاتا تو تم یہاں نہیں رکتی۔ مجھے تمہارے چھوٹے چھوٹے بچوں کی فکر تھی۔ میرا چچی سے فون پر رابطہ اکثر ہوتا تھا۔ میں تمہارے بارے میں سب جان چکا تھا۔ میرے کہنے پر ہی انہوں نے تمہیں یہاں بہانے سے بھیجا تھا۔ مجھے اس کی آواز سن کر سکون محسوس ہو رہا تھا۔ یوں لگا بچپن کے وہ لمحے سالوں بعد پھر لوٹ آئے۔ وہ بولا، حویلی کا راز نہیں جاننا چاہو گی؟ میں بولی، کیوں نہیں، ضرور۔ وہ کہنے لگا، تم جانتی ہو عورت کا آج بھی معاشرے میں کیا مقام ہے؟ صدیوں سے عورتوں پر بے حد ظلم و ستم ہوئے ہیں۔ میری اپنی ماں بہنوں نے کیا کچھ برداشت نہیں کیا۔ میں عورتوں کو ایک اعلیٰ مقام دینا چاہتا تھا۔ میرا کوئی غلط مقصد نہیں تھا۔ میں نے ہر اس عورت سے نکاح کیا جو معاشرے کے طرح طرح کے ظلم برداشت کر رہی تھیں۔ میری 30 بیویاں ہیں، کچھ بیوہ، کچھ غریب، کچھ لاچار اور مجبور، کچھ بچوں کی مائیں، کچھ جہیز نہ دینے کی وجہ سے رشتے ٹوٹ جانے والی، اور کچھ بے اولاد۔ اب تم بتاؤ میں نے کیا غلط کیا ان کے ساتھ؟ انہیں ہر آسائش دی، ان کو کسی قسم کی کبھی کوئی کمی نہیں ہونے تھی، اور پھر اللہ نے مجھے میری پسند بھی دے دی، اور اس سے میں گلے لگ کر بہت روئی، اور سب کچھ بھول کر ہم سب خوشی خوشی رہنے لگے۔ میری فریاد اللہ اس طرح پوری کرے گا مجھے ذرا بھی گمان نہیں تھا، اور میرے صبر کا پھل اسد کی صورت اس طرح مل جائے گا۔ میری زندگی سالوں بعد پھر جگمگا اٹھی۔ میں اپنی زندگی کا ہر غم بھول گئی اور خوشی سے تمام خواتین کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگی۔ ضروری نہیں ہر مرد ایک جیسا ہو، اور نیک اعمال زندگی کے کسی بھی موڑ پر
آپ کے لیے قیمتی تحفے کی صورت میں سامنے آ جاتے ہیں اور اسلام میں عورتوں کو اعلیٰ مقام کی حیثیت حاصل ہے۔